الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ کس طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم کی تعظیم اور توقیر کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا واقعہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور سوال کیا متی الساعہ، یعنی قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ تو بتائیں کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، یعنی میں نے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی کہ تم اطمینان رکھو، خوش ہو جاؤ کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ قیامت والے دن ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں اتنی اچھی لگی، ہم جتنے صحابہ تھے سب کے دل باغ باغ ہو گئے، کیونکہ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن ہوں گے تو اس سے بڑھ کے ان کی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے اور حدیبیہ کے مقام سے واپسی پر انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو کہا، وہ واقعات بتائے کہ وہ خود بھی حیران تھے اور اس نے لوگوں کو یہ واقعات بیان کیے تو وہ خود حیران رہ گئے۔ تو انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن میں نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بادشاہ کے اصحاب کو اتنا زیادہ احترام اور تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ آپ جا کے بتاتے ہیں خدا کی قسم وہ بلغم نہیں پھینکتے تھے مگر وہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ گرتی ہے اور وہ اس کو اپنے منہ اور بدن پر مل لیتا ہے۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ جب وہ انہیں کوئی حکم کرتے ہیں تو فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا پانی وہ صحابی نیچے بھی نہیں گرنے دیتے تھے، اس طرح سے ٹوٹ کر پڑتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اس پانی کی وجہ سے وہ لڑ مریں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو سب اپنی آوازوں کو پست کر لیتے اور ان کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے کوئی ان کی طرف تیز نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حلق کرنے والا آپ کا حلق کر رہا تھا، یعنی سر مبارک کے بال کاٹ رہا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے چاروں طرف طواف کر رہے تھے، یعنی گھوم رہے تھے۔ وہ سب یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ان کے ہاتھ لگ جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی بڑی عجیب محبت تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے گھر تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری اپنے مکان پر قیام پذیر تھے۔ اس مکان کی 2 منزلیں تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان کی نیچے والی منزل میں جلوہ گر ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والا حصہ جو تھا انہوں نے وہاں پہ قیام کیا۔ تو رات کو جب سو گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر چل رہے تھے۔ یہ بات سوچنے کی دیر تھی کہ آپ اسی جگہ سے ہٹ کر ایک کنارے پر چلنے لگے اور ساری رات ایک کونے میں ہو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نیچے والی منزل پہ آسانی سے رہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس چھت پر نہیں جا سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی عرض کو قبول فرمایا
اور آپ اوپر والی چھت پہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری نیچے شفٹ ہو گئے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کو رہتا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لے کے آیا کرتا تھا۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، ہم تجھے عطا کریں گے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بس مجھے یہی چاہیے، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس پر کثرت سجود سے میری اعانت کر، یعنی کثرت کے ساتھ سجدے کر۔